مولاي صل وسلم دائما أبدا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا. تو یہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ میراث کے احکام ہیں اور یہ اللہ کی حدود ہیں. جو ان سے تجاوز کرے گا وہ جہنمی ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا، جو اللہ اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہے. فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، حضور سے بیان ہوتا ہے، حضور ہماری تعلیم کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو جو حضور نے فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے فرمایا. اور جس نے اللہ کی حدود کو توڑا یعنی وراثت کے معاملے میں یا کسی اور حکم میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ بندہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، اور وہ جنت میں جانے میں ایک بالش کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور وراثت میں غلطی کر جاتا ہے. وراثت کے معاملے میں جب اس نے غلطی کری تو وہ جہنمی ہو جائے. تو اس لیے ایک بالش کے برابر جنت میں جانے کا فاصلہ، اور اگر وراثت میں غلطی کری تو بندہ جہنمی ہو جائے. زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں لوگ بانٹ دیتے ہیں مال کو. اگر آپ نے اپنا مال اپنی اولاد میں بانٹ دیا تو پھر یہ دیکھنے کہ آپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں. اس لیے بندے کو اپنا مال رکھنا چاہیے، اور اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کریں نہ کریں، لیکن اگر آپ کریں تو اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کو آئندہ ان کا ذمہ داری پہ رہنا پڑے گا، یعنی وہ آپ کو رکھیں. اور عموماً دیکھا گیا کہ اولاد جو ہے وہ مال مل جانے کے بعد پھر ان کی نظریں بدل جاتی ہیں، اور پھر ان کے پاس گھروں میں تنگی ہو جاتی ہے، اور ان سے والدین رکھے نہیں جاتے. تو اس لیے آپ اپنی وراثت کا مال کو اپنے پاس رکھیں. اگر کسی نے آپ اولاد کے ساتھ آپ نے اپنے مل کے مال استعمال کیا، یعنی آپ نے اپنے ایک بیٹے کو یا بیٹی کو کاروبار کے لیے پیسہ دیا، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، یعنی وراثت میں آ جائے گی وہ چیز، تو اس میں پھر ان سب کا حصہ بنے گا. لیکن ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک گھر ہے جو میں اپنے ایک نئی بیوی کے ساتھ جو بچہ ہے اس کے دینا چاہتا ہوں، سب سے چھوٹے بیٹے کو. تو حضور نے سوال کیا کہ تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا سب کو دے رہے ہو؟ آپ نے کہا نہیں. تو حضور نے کہا میں آپ کے اس میں دستخط نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت کے مطابق اگر آپ ایک اولاد کو دے رہے ہیں تو سب کو دیں، یعنی کسی کا حصہ آپ مار نہیں سکتے. دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وراثت کے معاملے میں کسی کا مال اور روکنا نہیں چاہیے. بیویوں کے سب کے برابر حصے ہیں، اور ایک ہی اس میں 1/8 حصے میں ساری بیویوں کو ملے گا. دونوں باپ کو 1/6 حصے میں ملے گا. بیٹے کو بیٹیوں کا دگنا ملے گا. یہ تمام ایسے ہوگا کہ پہلے کل مال لے کر کے بیوی کا حصہ نکالا جائے گا 1/8 ساری بیویوں کا. پھر جو بچے گا، یعنی پہلے آپ نے میت کا تدفین کا کر دیا، اس کے قرضے ادا کر دیے، پھر اس کی وصیت لکھ دی، جو اس نے وصیت لکھی ہے وہ دے دی. جب وہ وصیت میں بڑھ گیا تو پھر اس کے بعد جو بچے گا جو کہ اس حصے میں اب یہ حصے بٹیں گے، یعنی بیوی کو دیا جائے گا 1/8. جو باقی بچے گا کل میں سے، اس میں سے باپ ماں کو دیا جائے گا 1/6، یعنی اب آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے 1/8 اس کو 8 سے ڈیوائڈ کر کے جو بچے گا جو ہوگا وہ 8واں ان کو دے دیا. اب جو باقی بچا تو اس میں سے آپ نے 6 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، اور وہ ماں باپ کو دونوں کو اس میں برابر چلا جائے گا.
باقی جو بچا ہے پھر اس میں سے آپ نے ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں یا دو بیٹے ہیں، دو بیٹیاں، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں آپ ان کو ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر کا حصہ دیں گے. تو آپ کو جیسے ایک بیٹا ہے تو آپ کریں کہ دو بیٹیاں ہیں تو اس کا 4 حصے کر لیں. اگر دو بیٹے اور دو بیٹیاں یا دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو دو حصے بیٹوں کے ہو گئے اور ایک حصہ بیٹی کا ہو گیا. تو یعنی کتنے ہو گئے؟ 5 حصے ہو گئے. تو آپ اس مال کو 5 سے تقسیم کریں گے یا اس میں آپ 6 حصے 2 4 اور 5، تو اس کو 5 حصے سے تقسیم کر کے بیٹی کو ایک حصہ دے دیں گے اور ہر بیٹے کو 2 دے دیں گے. تو یہ بڑا سادہ سا میتھمیٹکس ہے لیکن یہ بہت کمپلیکس ہے اگر اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں اور دا ڈیٹیلز آف دا ڈیٹیلز بھی ہیں. پھر آپ کی وہ اولاد جو آپ کو بیوی کی اپنی دوسری پہلی شادی سے جو بیوی کی اولاد تھی اس کا حصہ اگر آ جائے گا تو آپ کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت تفصیلات ہیں جو کسی عالم سے بیٹھ کر کے آپ گفتگو کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے پسماندگان میں ایک بیوی جس کا نام کہتا تھا 3 بیٹیاں چھوڑی. میت کے 2 چچا زاد بھائی اور وسیع سوید اور ارفجا آئے اور انہوں نے میت کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا. نہ اس کی بیوی کو کچھ دیا نہ اس کی بیٹیوں کو کچھ دیا. زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت کا مال نہیں دیتے تھے. صرف بڑے حضرات وارث ہوتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ وراثت کا مال تو صرف اس کو دینا چاہیے جو گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے اور مال غنیمت سمیٹ سکتا ہو. چنانچہ کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کے پسماندگان میں بیٹیاں اور چھوڑی ہیں اور میں اس کی بیوی ہوں. میرے پاس اتنا مال نہیں ہے جس کو میں ان پر خرچ کروں اور ان بچوں کے باپ نے اچھا خاصا مال چھوڑا ہے جو اس وقت سوید اور ارفجا کے قبضے میں ہے اور وہ نہ مجھ سے مال میں کچھ دیتے ہیں اور نہ اس کی بیٹیوں کو کچھ دیتے ہیں. اس وقت یہ بچیاں میری زیر پرورش ہیں اور سوید اور ارفجا نہ مجھے کھانے پینے کو دیتے ہیں اور نہ ہی ان بچیوں کا کچھ خیال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس عورت کی اولاد تو اس قابل نہیں ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو سکے، نہ بوجھ اٹھا سکتی ہے، نہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا حکم دیتا ہے. چنانچہ وہ واپس ہوئے تو یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون. تو یعنی کہ والدین اور اقربوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 7. پھر فرمایا آیت نمبر 10 میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. تو مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک غطفانی آدمی مرثد بن زید کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے یتیم نابالغ بھتیجے کا ولی اور سرپرست تھا. اس نے اس کا مال کھا لیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 11 نمبر آیت کے بارے میں تفسیر میں شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ میں پیدل چلتے ہوئے میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو مجھے دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر اس پانی کے مجھ پر چھینٹے مارے تو میں ہوش میں آ گیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی. یہ حدیث بخاری سے، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وجہ سے نازل کی. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ثابت بن قیس کی بیٹیاں ہیں یا اس نے کہا کہ سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے. ان بچیوں کے چچا نے ان کا مال اور میراث سارا اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کے لیے کچھ مال نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، مال کے بغیر ان کا نکاح بھی کبھی نہ ہو سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے. چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی جس کی ایک آیت یہ تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ آیت کا نزول ہوا اور یہ آخر تک کی آیت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو اور اس کے صاحب کو بلا لاؤ اور ان لڑکیوں کے چچا سے کہو کہ ان بچیوں کو 2 ثلث دے اور ان کی ماں کو ثمن 8واں حصہ دے دو، باقی مال تیرا. یعنی کہ وہ چچا نے مال لے لیا تھا تو فرما دیا کہ چچا مال رکھے گا جب ان کی بیٹیوں کو دے دیا گا. تو یہ حکم بڑا اہم ہے اور سخت ہے اور ہمیں مسلمانوں کو اس بات میں خیال کرنا چاہیے
کہ وراثت کے معاملے میں بے ایمانی نہیں کری جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات غلط ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ اور جو اولاد باندی سے ہوتی ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کا بھی میراث میں حصہ ہے، اور ان کا حصہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل باندیوں کا دور نہیں ہے، تو علماء کرام جو ہے اس معاملے میں بات کریں گے، کیونکہ اب باندیاں اور غلام نہیں بکتے، تو غلام کا حصہ بھی مالک کو ملتا تھا، وہ اس کا وارث ہوتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں احکام ہیں شریعت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوگی، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے آگے کا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔